بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص یہ کتنا پاورفل وظیفہ اور اتنا پیارا عمل ہے کہ اگر آپ اسے کرنے بیٹھیں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا پاورفل عمل لے کر آئی ہوں کہ اگر آپ اسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایک وظیفہ آپ کی ساری زندگی کے لیے کافی ہوگا، آپ کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا، آپ کی تمام مشکلوں کے لیے کافی ہوگا۔ سورہ اخلاص کا یہ روحانی طاقت اور یہ عمل ایسا ہے کہ غیب سے آپ کو مدد حاصل ہوگی۔ سورہ اخلاص کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلاً دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ 300 دروازے رحمت کے کھولے گا، 30 دروازے رزق کے کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ 36 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا، یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب بھی مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ توحید، رسالت اور آخرت دین اسلام کے 3 اہم ترین عقائد ہیں۔ سورہ اخلاص عقیدہ توحید کو بیان کرتی ہے اور وحدت معبود کے اصول تا قیامت طے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبود باطل ہے۔ ذیل میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس عظیم سورت کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں، جس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن یعنی تقریباً 2022 آیات کی تلاوت کے برابر ہے، جس سے محبت کرنے والوں کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی محبت دوستی کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ سے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی جمع ہو جاؤ، میں ابھی تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی اور واپس لوٹ گئے۔ صحابہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا، شاید آسمان سے کوئی وحی نازل ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن کی تلاوت کروں گا، ذرا غور سے سنو، یہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ انہوں نے عرض کی، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کیوں نہ ہم آج سے ہی اس سورت کے فضائل کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ سورہ اخلاص اللہ پاک کی پسندیدہ سورت ہے۔
اللہ پاک اس کے پڑھنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے اور سورہ اخلاص کو بہت پسند فرماتا ہے، اور جو شخص یہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور اسے پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے اور اس کی تمام حاجات کو قبول فرماتا ہے۔ آج کا ایسا سورہ اخلاص کا پاورفل عمل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور غیب سے اللہ پاک کی مدد حاصل ہوگی، اور جس کام میں اللہ کی مدد حاصل ہو جائے وہ کام کیسے نہیں بنتا۔ دیکھیے گا انشاءاللہ سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، آپ کا بند نصیب کھل جائے گا، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، کیا کیا نہیں جو آپ پا سکتے ہیں اس سورہ اخلاص کی برکت سے۔ کوئی کیا جانے سورہ اخلاص کی طاقت کو، یہ کیا صورت ہے؟ یہ صورت ایسی ہے کہ اللہ پاک کو اگر راضی کرنا ہے تو اس صورت سے راضی کر لیجئے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی بات آپ نے اللہ تعالیٰ سے منوانی ہے تو اس سورہ اخلاص پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنا کام، اپنی بات منوا لیجئے اور اللہ پاک کو راضی کر لیجئے۔ آج کا سورہ اخلاص کا وظیفہ اتنا پاورفل، اتنا مجرب اور اتنا اکثیر ہے کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کر کے تو دیکھیں، یقین تو کریں، عقیدہ تو رکھیں، دیکھیں کیسے آپ کی بگڑی بنتی ہے، کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ پاک کیسا راضی ہوتا ہے آپ سے، کیسے آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کیسے سالوں سے بند نصیب کو کھول دیتا ہے۔ کر کے تو دیکھیں، یقین تو کریں۔ پیارے دوستوں، آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل نورانی اسلامک ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے تاکہ میری آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو مل جایا کریں۔ آئیے اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل، اتنا مجرب ہے کہ انشاءاللہ ہاتھ کے ہاتھ آپ کو فوراً ہی اس کے نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 2 نفل حاجات کے پڑھنے کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 1 تسبیح، اور اس کے بعد 2 تسبیح یعنی 200 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے آپ نے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کرنی ہے اور تمام حاجات اللہ پاک سے مانگنی ہیں، تمام دعائیں اللہ پاک سے قبول کروانی ہیں۔ جو کچھ آپ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک 300 دروازے روزی کے کھول دے گا، 300 دروازے پریشانی کے بند ہو جائیں گے، 300 دروازے اللہ کی ناراضگی کے بند ہو جائیں گے، 66 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا اجر ملے گا اور 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ انشاءاللہ 50 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے کہ توبہ بھی کریں، اور جنت میں 20 محل ملیں گے، ہر محل میں 70,000 کمرے اور 70,000 دروازے ہوں گے، ہر کمرے میں ایک تخت ہوگا، اور آپ کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم سے علم اور صبر سے صبر دیں گے، لہٰذا آج سے ہی اس پر عمل شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔